علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين۔ صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظہر منها وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، شعبان المعظم کا مقدس اور محترم مہینہ چل رہا ہے۔ آج شعبان المعظم کی 10ویں تاریخ ہے، اور آنے والے جمعہ سے پہلے وہ شب برات آ رہی ہے۔ آنے والے منگل کو بعد نماز مغرب وہ شب برات، جس کے بارے میں پورے سال مومن و مسلمان منتظر رہتے ہیں، وہ شب آنے والی ہے۔ بہت ہی مقدس اور محترم شب ہے، اور اس رات کے بارے میں ہی خصوصی طور پر مجھے آج عرض کرنا ہے۔ انشاءاللہ عمل کی نیت سے سنیں گے نا، پوری توجہ سے سنیں گے نا۔ عام طور سے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ شب برات میں نمازیں ذرا تاخیر سے رکھی جاتی ہیں، عشاء کی نماز، تاکہ لوگ اطمینان سے غسل وغیرہ کر کے کھا پی کے تیار ہو کے آئیں، اور پھر بیانوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر چائے پانی کا سلسلہ ہوتا ہے، اور گپ شپ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، دوستوں سے ملنے ملانے کا وقت ہوتا ہے، پھر ٹولیاں بنا کر کے قبرستان جانا ہوتا ہے۔ پوری رات اس طرح کے کاموں میں گزر جایا کرتی ہے۔ میں ابھی عرض کروں گا کہ اصل میں ان راتوں میں یہ کام کرنے کی چیز نہیں ہے۔
ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ بات میں عرض کر رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کے مطابق انشاءاللہ عمل کریں گے نا۔ ہماری زندگی میں شب برات آ رہی ہے، بے شمار شب برات ہماری زندگی میں آئی اور گزر گئی ہے۔ بہت ساری چیزیں جو دین نہیں ہے اس کو دین سمجھ کے ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی نے بتا دیا، خاندانی اعتبار سے رسم چل رہا ہے، ہمارے دوسرے دوست و احباب رشتہ دار کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ناواقفیت کی بنیاد پر جو چیزیں بدعت ہیں، جو چیزیں شریعت کے خلاف ہیں، ان چیزوں کو بھی ہم نے شریعت سمجھ لیا ہے، ہم نے اس کو دین سمجھ لیا ہے، ہم نے اس کو عبادت سمجھ لیا ہے۔ یہ ہماری غلطی ہے۔ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم جاتے اور علماء سے پوچھتے، اتنی اہم ترین رات آ رہی ہے، اس رات میں ہمیں کس طرح عمل کرنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو کس طرح گزارا ہے، صحابہ کرام نے اس رات میں کس طرح عمل کیا ہے، تابعین، تبع تابعین نے، اولیاء کرام نے، علماء دین نے کس طرح عمل کیا ہے۔ بیان کرنے والے تو ہر سال بیان کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو عمل نہیں کرنا ہوتا ہے یا خاندانی اعتبار سے جو عمل کرتے ہیں وہ اسی عمل میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے۔ دین کا تعلق خاندان سے نہیں ہے، دین کا تعلق رسم و رواج سے نہیں ہے، دین کا تعلق شریعت سے ہے، دین کا تعلق قرآن اور حدیث سے ہے، دین کا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، صحابہ کرام سے ہے، تابعین، تبع تابعین سے ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس رات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح گزارا ہے۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، ویسے تو رمضان المبارک کا مہینہ اور بھی قریب تر ہمارے ہو گیا ہے، اور اصل تو رمضان المبارک ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے اس کا اشتیاق، اس کا شوق، اس کے لیے دعائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک سے صحیح معنوں میں وہی آدمی پورے طور پر فائدہ حاصل کر سکتا ہے جو ان 2 مہینوں میں اس کی تیاری کرتا ہے۔ چلو رجب کا مہینہ گزر گیا ہے، شعبان کا بھی تقریباً 8، 9، 10 دن گزر گیا ہے، اب جو 20 روز شعبان المعظم کے رہ گئے ہیں، کم سے کم اس میں تو رمضان المبارک کے لیے ہم تیاری کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو فرض نمازیں ہیں نا، فرض نماز سے پہلے بھی سنتیں شریعت میں ہیں اور فرض نماز کے بعد بھی شریعت نے سنتوں کو رکھا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ فرض نماز سے پہلے مسجد آتا ہے، آ کر کے اطمینان سے سنتوں کو ادا کرتا ہے، پھر اس کے بعد فرض نماز میں شامل ہوتا ہے، اس بندے کی نماز میں جو خشوع ہے، اس بندے کے نماز میں جو روح ہے، اس بندے کے نماز میں جو جان ہے، اس آدمی کے نماز میں خشوع خضوع نہیں ہو سکتا۔ جو بھاگتا ہوا آتا ہے، پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں کسی طرح شامل ہو جاتا ہے، اس کی نماز میں وہ خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ شریعت نے جو سنتوں کو رکھا ہے نماز سے پہلے، اسی لیے تاکہ آدمی پہلے سے اہتمام کر کے آئے۔ اذان وقت سے پہلے اسی لیے ہوتا ہے، مطلب جماعت سے آدھا گھنٹہ پہلے، 20 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے۔ یہ اذان کا مقصد یہ ہوتا ہے لوگوں کو معلوم ہو جائے بھئی اذان ہو گئی ہے، ہم کو مسجد کی طرف چلنا چاہیے۔ وضو کر رہے ہیں تو وضو کریں، تیاری کریں، مسجد کی جانب جائیں، اطمینان سے سنت ادا کریں، سنت ادا کرنے کے بعد اطمینان سے فرض میں شامل ہو۔ اس شخص کی نماز میں جو جان اور روح ہوگی، اس آدمی کی نماز میں وہ خشوع خضوع، وہ جان اور روح نہیں ہو سکتی ہے۔ جو بھاگا بھاگا آتا ہے، کسی طرح وضو کر کے فرض میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بعض اللہ والوں کا طریقہ تھا کہ وہ اذان سے بھی پہلے مسجد آ جاتے، مسجد آ کر کے اذان ہوتی، اطمینان سے سنتوں کو ادا کرتے، اور فرض نماز سے پہلے ذرا کچھ آرام کا موقع بھی مل جاتا۔ ایک آدمی تو ہے 5-7 منٹ پہلے آتا ہے، 4 رکعت سنت پڑھنے میں 4-5 منٹ کا وقت لگ گیا، پھر فرض کھڑی ہو، ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن بعض اللہ والے پہلے آتے، سنت پڑھ کے اطمینان کر لیتے، اس کے بعد فرض میں شامل ہوتے۔ کسی نے پوچھا حضرت اتنا پہلے آ کے کیا فائدہ؟
فرمایا کہ پہلے آنے کی وجہ سے یہ پہلے آدمی سنت ادا کرتا ہے، سنت ادا کرنے کے بعد فرض سے پہلے اعضاء کو ذرا سکون و اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد فرض میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے اس کو لذت، سکون و اطمینان ملتا ہے۔ تو جو آدمی رمضان المبارک سے صحیح معنوں میں فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ ابھی سے اس کے لیے تیاری کرے۔ بھئی رجب سے کرنا چاہیے تھا، نہیں کر سکے، اب کم سے کم یہ 15-20 دن کا جو وقت رہ گیا ہے رمضان المبارک کے لیے کیا تیاری کریں؟ انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا، لیکن رمضان المبارک کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ اپنے اوقات کو، اپنے کام کو، اپنی ذمہ داریوں کو آدمی اس طرح ترتیب دے کہ رمضان میں کم سے کم خلل پڑے، رمضان المبارک میں کہیں سفر کا موقع نہ ہو، آدمی ضرورت پڑے ممنوع نہیں ہے، لیکن اس طرح آدمی اپنے کاموں کو مرتب کرے کہ رمضان المبارک کا زیادہ سے زیادہ وقت ہمیں عبادت میں مل جائے، صحیح طور پر روزہ رکھ سکے، صحیح طور پر اطمینان سے تراویح پڑھ سکے، صحیح طور پر نمازیں پڑھ سکے۔ اور آپ سمجھیں گے یہ شعبان المعظم کا مہینہ جو ہے نا، صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ شعبان المعظم کے مہینے میں تمام اہم ذمہ داریوں سے وہ پورا کر کے الگ ہو جاتے تھے رمضان کے لیے۔ اہم ذمہ داری دنیا کی جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، دین کے معاملے میں بھی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو بھی رمضان میں ہی اس کا حساب کرتے ہیں، رمضان المبارک میں ہی اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ رمضان میں اللہ 1/70 دیتا ہے، زیادہ ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا، بھئی ثواب دینے والے اللہ ہیں، دلوں کو جاننے والے اللہ ہیں، کون کس نیت سے دے رہا ہے جاننے والے اللہ ہیں، کون دنیا کو بتلا کے دے رہا ہے، دنیا کو دکھلانا چاہتا ہے، ریا نمائش کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو جاننے والے ہیں۔ صحابہ کرام رمضان المبارک میں بھئی زکوٰۃ جن پر فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جو صاحب نصاب ہیں، جو صاحب مال ہیں، زکوٰۃ ان کے لیے فرض ہے۔ اب رمضان کے مہینے میں چلے حساب کتاب کرنے، اب رمضان کے مہینے میں چلے بٹوارہ کرنے، رمضان کا وقت تو اس میں لگے گا نا۔ صحابہ کرام یہ کرتے تھے شعبان کے مہینے میں سارا کام ختم، بھئی تقسیم کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہم رمضان میں ہی دیں تو زکوٰۃ ادا ہوگی، شعبان میں ہم دیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ سال میں کبھی بھی آپ زکوٰۃ دے دیں، زکوٰۃ تو ادا ہونا ہی ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھنے والے ہیں، کس نیت سے آپ دے رہے ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے، اللہ کو معلوم ہے نا۔ صحابہ کرام رمضان سے پہلے شعبان میں اس نیت سے زکوٰۃ جس کو دینا ہوتا، جہاں پہنچانا ہوتا پہنچا دیتے تھے، تاکہ رمضان میں ہمارا وقت وہ زکوٰۃ کے تقسیم میں بھی صرف نہ ہونے پائے۔ ہمارا رمضان کا جتنا وقت ہو قرآن کی تلاوت میں ہمارا وقت لگ جائے، ہمیں نماز پڑھنے میں لگ جائے، تراویح اطمینان سے پڑھنے میں لگ جائے، قرآن سے وابستگی میں لگ جائے، اور استغفار کرنے میں لگ جائے۔ بھئی جس طرح رمضان گزرتا ہے پورا سال ویسے ہی گزرتا ہے۔ تو بہرحال یہ شعبان المعظم کا مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کا ہے، انشاءاللہ ہم تیاری کریں گے نا۔ اور کیسے تیاری کرنی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا، یہی جو میں نے عرض کیا ہے۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ آج مجھے جو عرض کرنا ہے وہ شعبان المعظم کے مہینے کی فضیلت کو بیان کرنا ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ کتنی فضیلت والا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان میرا مہینہ ہے۔ اور جب اللہ کے رسول نے اپنی نسبت کسی چیز کی جانب کر دیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا میرے مہینے کا مطلب یہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام پر مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں پر رمضان المبارک کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، شعبان المعظم کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، فضیلت کے لیے بہت کافی ہے۔ اور پھر اس مہینے میں خاص طور سے وہ رات جو ہے شب برات،
15ویں شعبان کی شب جو ہوتی ہے وہ شب برات کہلاتی ہے۔ اس رات کی وجہ سے پورے مہینے کی فضیلت ہے۔ وہ رات جو ہے 15ویں شعبان کی جو رات ہے نا، وہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ احادیث میں اس کے بارے میں تقریباً 10 صحابہ سے فضیلت ثابت ہے۔ اور شب برات کے بارے میں بھی یہ مسلمانوں میں کئی طبقے ہو گئے ہیں۔ شب برات کے بارے میں ایک طبقہ تو یہ ہے جو کہتا ہے کہ شعبان المعظم کے 15ویں شب کی یعنی شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ بیکار کی باتیں علماء کرتے ہیں، شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ایک طبقہ مسلمانوں کا یہ کہتا ہے کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو شب برات کی فضیلت میں حد سے تجاوز کرتا ہے، اپنی طرف سے نئی نئی باتیں، نئی نئی بدعتیں، نئے نئے کام، نئی نئی چیزیں جوڑتا ہے۔ دو طبقے ہو گئے نا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے سب فضول ہے، سب بیکار ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک طبقہ ہے جو اس کی فضیلت کو حد سے زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ہر کام کو اسی حد پر رکھیں جس حد پر شریعت نے رکھا ہے۔ اپنی طرف سے ہم کو نہ تو بڑھانے کی اجازت ہے اور نہ تو اپنی طرف سے گھٹانے کی اجازت ہے۔ شریعت نے جس کام کو جس درجے میں رکھا ہے اسی درجے پہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ ایک طبقہ جو کہتا ہے شب برات کی کوئی اہمیت فضیلت نہیں ہے، وہ کہتا ہے بھئی شب برات کا لفظ تو قرآن میں ہے ہی نہیں، شب برات کا تذکرہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں اللہ کے بندے، یہ شب برات کا جو لفظ ہے نا، یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ شب کے معنی فارسی زبان میں رات کے ہوتے ہیں، برات کے معنی نجات اور چھٹکارے کے ہوتے ہیں۔ تو شب برات کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اب فارسی زبان کے لفظ کو عربی زبان، یہ قرآن کریم کی زبان کون سی ہے؟ عربی زبان ہے۔ احادیث کی زبان کون سی ہے؟ عربی ہے۔ اب فارسی زبان کے لفظ کو آپ قرآن کریم میں ڈھونڈیں گے، ملے گا؟ کنڑا کا کوئی لفظ ہو کہے قرآن میں یہ تو نہیں ہے، ملے گا وہ؟ تو یہ شب برات جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ شب کے معنی رات کے ہیں، برات کے معنی نجات کے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نجات والی رات ہے، برات والی رات ہے۔ اور حدیث کی بنیاد پہ یہ نام دیا ہے علماء کرام نے۔ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک بڑی طویل حدیث ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حجرے میں تشریف لائے، اور تھوڑی دیر آپ نے کپڑے اتارے، پھر ذرا آرام کیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد خاموشی کے ساتھ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یاد ہے نا، آپ گھر میں آتے تھے بڑی آہستگی سے آتے تھے اور آہستگی سے سلام کرتے تھے۔ گھر کا آدمی اگر سو رہا ہے اس کی نیند میں خلل نہ پڑنے پائے۔ آج ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں، ایک شیر بن کے جاتے ہیں، ایک طوفان بن کے جاتے ہیں، ایک شور شرابے کے ساتھ جاتے ہیں، دروازہ کھلنے میں دیر ہوا تو ہنگامہ برپا کرتے ہیں، ہوتا ہے نا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ خاموشی کے ساتھ جاتے اور خاموشی کے ساتھ سلام کرتے، تاکہ اگر سونے والا سو رہا ہے نیند میں خلل نہ پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری ہے، آپ تشریف لے گئے ہیں، ذرا دیر سے آپ تشریف لے گئے، آہستگی سے سلام کیا ہے اور کپڑے اتارے آپ نے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے کپڑے پہن لیے اور اس کے بعد آپ حجرے سے نکل پڑے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ موجود نہیں ہے۔ مجھے ایک دل میں خیال آیا کہ شاید آپ اپنے دوسرے ازواج مطہرات کے پاس گئے ہوں گے۔ دل میں عورتوں کے جو ایک سوکنا پن ہوتا ہے، جو خیال آتا ہے، میرے دل میں یہی خیال آیا کہ اللہ کے رسول شاید دوسری ازواج مطہرات کے پاس گئے ہوں گے۔ ہماری باری تھی، لہذا میں بھی نکلی حجرے سے باہر کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔
ازواج مطہرات کے حجروں کو دیکھا، وہاں نہیں پایا، مسجد نبوی میں دیکھا، وہاں نہیں پایا، پھر جنت البقیع میں آگے دیکھا جا کر تو دیکھا کہ وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بقیع والوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مرحومین کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے ماں باپ قربان، دل میں نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کس کام میں لگے ہوئے ہیں اور ہمارے دل میں کیسا کچھ خیال پیدا ہو رہا ہے۔ پھر واپس آ گئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، معاً بعد میں سانس پھول رہا تھا، پوچھا عائشہ کیا بات ہے تمہاری سانس پھول رہی ہے، سچی بات بتائے یا رسول اللہ، آپ کو نہیں پایا، دل میں یہ خیال ہوا تو میں ڈھونڈنے نکلی تھی، آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جانتی ہو آج کی یہ رات کیسی رات ہے؟ یہ حدیث میں عرض کر رہا ہوں، کیا جانتی ہو آج کی رات کیسی رات ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا اللہ و رسول عالم، سرکار آپ بتلائیں۔ فرمایا آج کی رات وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے گناہ گاروں کو مغفرت عطا فرماتا ہے جتنے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور اس زمانے میں عرب میں قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں تھیں سب سے زیادہ بڑے ریور، ایک بکری کی جسم پر کتنے بال ہیں گننا مشکل ہے، اور وہ ریور بہت بڑا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شب برات میں، شعبان کی 15ویں شب میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے گناہ گاروں کو معافی عطا فرماتے ہیں جتنے قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے جسم پر بال ہے۔ حدیث ہے نا، حدیث سے ثابت ہے نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ہیں، ہمیں بھی اس رات جانا چاہیے، آپ اس رات جگے ہیں، ہم کو بھی جگنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا صوموا نہارہا، وہ شعبان کی 15ویں شب جب آئے اس رات میں ہمیں جاگنا چاہیے، شب بیداری کرنا چاہیے، عبادت میں وقت گزارنا چاہیے، اور جب دوسرا دن آئے 15 شعبان کا تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ آپ قبرستان گئے، قبرستان جانا چاہیے۔ لیکن یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں جو قبرستان گئے ہیں، زندگی میں ایک بار قبرستان جانا ثابت ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شب برات میں قبرستان گئے ہیں، کس طرح گئے ہیں؟ اس طرح گئے ہیں، خاموشی کے ساتھ گئے ہیں کہ حضرت عائشہ جو آپ کی چہیتی بیوی ہیں، جن کے گھر میں آپ آرام فرما رہے ہیں، ان کو بھی خبر نہیں ہے، ان کو بھی نہیں بتایا ہے۔ خاموشی کے ساتھ اکیلے آپ اس رات میں جنت البقیع یعنی قبرستان گئے ہیں۔ ٹولیاں بنا کر تو نہیں نہ گئے، اپنے صحابہ کو جمع کر کے تو نہیں گئے، ابو بکر آ جاؤ قبرستان جانا ہے، عمر آ جاؤ قبرستان جانا ہے، عثمان علی آ جاؤ قبرستان جانا ہے، یہ کام تو نہیں کیا نا آپ نے، اور کسی صحابی کو تو نہیں بلایا آپ نے، یہاں تک کہ آپ کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، ان کو خبر کیے بغیر آپ تشریف لے گئے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ قبرستان جانا سنت ہے، خاموشی کے ساتھ جاؤ، اکیلے جاؤ، یہ جمگھٹا لگا کے جانا، ٹولیاں بنا کر کے جانا، دوستوں کے ساتھ مل کر کے جانا، شور شرابہ کرنا، ایک ایک گاڑیوں پر کئی لوگ لدے ہوئے ہیں، اور پھر وہ بائک اسٹینڈ کیا کرتے ہیں اور نوجوان کیا کیا تماشے کرتے ہیں، چائے کے ہوٹلوں میں لگے ہوئے ہیں، شور ہنگامہ ہو رہا ہے، پتھر بازی ہو رہی ہے، کہیں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، بعض اوقات موت بھی ہوتی ہے، پولیس بھی پکڑتی ہے، وہ بھی ڈنڈے جوتے مارتی ہے۔ تو یہ رات اس طرح قبرستان جانے کا نہیں ہے، قبرستان جاؤ، تنہائی کے ساتھ جاؤ۔ اور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں ایک بار شب برات میں قبرستان جانا ثابت ہے، لہذا کوئی آدمی اپنی زندگی میں ایک بار بھی قبرستان چلا گیا تو سنت ادا ہو گئی۔ کبھی کبھار جاؤ نا، ہاں البتہ علماء نے لکھا ہے کہ قبرستان جانا چاہیے، شب برات کی بات نہیں ہے، ہر ہفتے جاؤ، ہر مہینے جاؤ،
ہر جمعہ کو جاؤ۔ اور قبرستان کس لیے جاؤ؟ تاکہ عبرت حاصل ہو، یہاں کیسے کیسے لوگ سوئے ہوئے ہیں، کیسے کیسے نوجوان یہاں سوئے ہوئے ہیں، کیسے بڑے بڑے مالدار یہاں سوئے ہوئے ہیں، کیسے کیسے اہل علم و فن یہاں سوئے ہوئے ہیں۔ جب یہ سارے لوگ گئے ہیں تو ہم کو نہیں جانا ہے کیا؟ عبرت کے لیے جاؤ، تماشے بازی کے لیے نہیں۔ تو قبرستان جانا ہے، لیکن کیسے جانا ہے؟ خاموشی کے ساتھ، تنہائی کے ساتھ، اکیلے آپ چلے جاؤ۔ اور وہ بھی جانا لازم نہیں ہے کہ ہر سال جانا ہی جانا ہے، کبھی گئے کبھی نہیں گئے۔ ہر سال جانا یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات، اس رات میں عبادت کرنا ہے۔ کیسے عبادت کرنا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں عبادت کیا ہے۔ اور کہاں عبادت کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں کیا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ کہاں ہے؟ جو حضرات حج کے لیے گئے ہیں جانتے ہیں، جہاں قبر اطہر ہے نا، وہی اصل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ بھی تھا۔ وہیں آپ کا وصال ہوا ہے۔ اور مسئلہ وہی ہے کہ نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے وہیں تدفین بھی، وہیں قبر بنائی جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے سے ایک قدم اگر آگے نکالے تو کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبوی ہے۔ ایک قدم مسجد سے لگا ہوا حجرہ ہے، ایک قدم اندر کیا تو حجرہ ہے، ایک قدم باہر کیا تو کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبوی۔ اور مسجد نبوی کے بارے میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بندہ اگر ایک عمل کرتا ہے، ایک رکعت پڑھتا ہے، 50,000 رکعت کا ثواب اس کو ملتا ہے نا؟ نبی نے خود بتایا ہے، ایک کا بدلہ 50,000۔ مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کیا ہوا، جب آپ قبرستان سے آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بات ہوئی، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ اجازت دیتی ہو کہ میں اللہ کی عبادت میں لگوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے، میرے ماں باپ قربان ہیں، آپ ضرور۔ وہ چھوٹا حجرہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ تنگ حجرہ ہے، تاریک حجرہ ہے، اور ایک قدم نکالے تو مسجد نبوی وسیع موجود ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے اس رات میں کہاں عبادت کیا؟ وہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں عبادت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اس رات کی بات ہو رہی ہے، لمبا آپ نے قیام کیا، لمبا آپ نے رکوع کیا اور طویل سجدہ کیا۔ اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہیں روح تو پرواز نہیں کر گئی ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ کو آپ کے پاؤں میں، تلوے میں لگایا، زندگی کے آثار محسوس ہوئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال تو اس رات میں وہاں عبادت کی ہے۔ تو علماء نے لکھا کہاں عبادت کرنا چاہیے ان راتوں میں؟ گھر میں، خلوت میں، تنہائی میں۔ اپنے گھر میں عبادت کرو، زیادہ ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، مسجد میں بھی کوئی آ جاتا ہے، مسجدیں کھلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن علماء نے لکھا اجتماعیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، التزام کے ساتھ، لوگوں کو دعوت دے کر، جمگھٹا کر کے، چائے پانی کا انتظام کر کے، رات کو شور شرابہ میں گزار کے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی کا طریقہ ہے خاموشی کے ساتھ، تنہائی کے ساتھ قبرستان جاؤ، تنہائی کے ساتھ اپنے حجرے میں، اپنے گھر میں عبادت کرو۔ ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے نا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو جمع کیجئے، گھر والوں کو جمع کیجئے، عبادت میں لگ جائیے۔ اور تنہائی کی جو عبادت ہوتی ہے وہ زیادہ فائدہ مند، ریا سے خالی ہوتی ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت گھر میں جگہ نہیں ہے، کیا نبی کے حجرے سے بھی تنگ ہمارا حجرہ ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے، گھر میں جاگے تو جاگنے نہیں ہوتا ہے، مسجد میں گئے تو زیادہ جاگنے ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے سنت کے مطابق اگر کوئی 2 رکعت پڑھتا ہے، خلاف سنت 200 رکعت سے زیادہ افضل ہے۔ تھوڑی عبادت کرو۔ خیر، وقت ختم ہو رہا ہے، کئی باتیں مجھے عرض کرنی ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ رات کو ہمیں خلوت میں، تنہائی میں، مغرب سے ہی لگ جانا چاہیے عبادت میں۔ زندگی میں پھر یہ رات ملے نہ ملے کچھ پتہ نہیں نا، محترم رات ہے،
تو ایک طبقہ جو کہتا ہے اس کی فضیلت ہے ہی نہیں، غلط کہتا ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ ہاں وہ طبقہ کہتا ہے کہ وہ حدیثیں کمزور ہیں، سند کمزور ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے، کئی بڑے بڑے ائمہ حدیث نے لکھا ہے، علامہ نووی نے لکھا ہے، اور کئی علماء نے لکھا ہے، ملا علی قاری نے لکھا ہے، کئی بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ فضائل کے باب میں کمزور حدیثوں پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ فضائل کے باب میں، یہ تو فضیلت کی بات ہے نا، اس رات میں جاگیے، عبادت کیجئے، یہ فضیلت کی بات ہے، تو اجازت ہے بہرحال۔ تو یہ کہنا کہ اس رات کی کوئی حیثیت نہیں، غلط ہے۔ 10 صحابہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں موجود ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا صوموا نہارہا، یعنی وہ رات آئے، رات میں عبادت میں لگو، اور جب اس کا دوسرا دن آئے روزہ رکھو۔ وہ روزہ رکھنا بھی کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے، اہم ترین ہے، نفل روزوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ رمضان تو خیر رکھتے ہی تھے، شعبان کے مہینے میں بھی تقریباً پورا مہینہ آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان کے پورے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں شعبان کے مہینے میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں کہ لوگ شعبان کے مہینے کی اس رات سے غافل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آئندہ سال مرنے والوں کی اجل لکھی جاتی ہے۔ شعبان سے شعبان تک لکھا ہوا تو ہے اللہ کے ہاں پہلے سے، لیکن اس رات فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے فلاں 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 کو دنیا سے جانا ہے، اور اس سال کتنے بچے پیدا ہونے والے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کس کی شادی ہونی وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے کثرت سے روزہ رکھتا ہوں تاکہ ہمارے لیے جو لکھا جا رہا ہو، جب عبادت کے ساتھ ہوں گے، جب روزے کے ساتھ ہوں گے، اور کچھ اگر ہمارے لیے مشکل ترین ہے، اللہ کی نظر کرم ہوگی، ہمارے لیے بہتر فیصلہ ہوگا، تو اس طرح عبادت کریں گے نا انشاءاللہ، روزہ رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو ہے شب برات کو لوگوں نے، کئی لوگوں نے، بعض لوگوں نے تہوار کا درجہ دے دیا ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ شب برات، یہ بھی ایک عید ہے، عید برات بولتے ہیں نا، شب برات بھی ایک تہوار ہے، ایک عید ہے، یہ لوگ بولتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہے نا۔ حالانکہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، تیسری عید نہ کبھی رہی ہے، نہ آج ہے، نہ قیامت تک ہونے والی ہے۔ شریعت نے صرف 2 عیدوں کے بارے میں بتلایا ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، تیسری کسی عید کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ شب برات کو عید نہیں ہے، لہذا بہت سارے لوگ شب برات کے لیے خاص طور سے نئے کپڑے سلواتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے درست نہیں ہے، کپڑے کبھی بھی سلواؤ، اس سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن خاص طور سے شب برات عید ہے اس لیے کپڑے سلواؤ، یہ درست نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اپنی طرف سے زیادتی ہے۔ شریعت نے جو نہیں کہا وہ آپ کر رہے ہو۔ ایسے ہی پچھلے شب براتوں میں بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ ڈیجیٹل معافی نامہ دیکھا ہے کہ نہیں؟ ڈیجیٹل معافی نامہ، ڈیجیٹل سوشل میڈیا پر جو ہے نا ایک مضمون، بھئی ہم سے جو غلطی ہو گئی معاف فرما دیجئے، بھیج دیا جاتا ہے۔ شریعت میں یہ ڈیجیٹل معافی نامہ کوئی چیز نہیں ہوا کرتا ہے۔ بھئی اب ان سے معافی مانگ رہے ہو جن سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تمہارا معاملہ جس سے ہے، تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے پڑوسی ہیں، تمہارے گھر کے افراد ہیں، تمہارے جو لوگ ہیں جن سے تمہاری لڑائی ہے، کسی کا حق تم نے غبن کیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کا مال دبایا ہے، اس سے جا کر کے مل کے معافی مانگو نا۔ یہ ہے کہ ڈیجیٹل ایک مضمون بنا لیا، اردو میں انگریزی میں بنا لیا اور میڈیا میں ڈال دیا، سوشل میڈیا میں موبائل پہ گشت کر رہا ہے، آپ نے ٹھیک ہے اس کو بھی بھیج دیا جس سے آپ کا معاملہ ہے، اس سے معافی نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ڈیجیٹل معافی نامہ کوئی چیز نہیں ہے، آپ کا جس سے تعلق ہے
جس کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ اس بندے کو ہم نے گالی دی ہے، اس بندے کو ہم نے ستایا ہے، اس بندے کا مال ہم نے دبایا ہے، اس بندے کا حق کو ہم نے دبایا ہے، وہ ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، دوست ہو، رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، عام طور سے ملنے جلنے والوں سے ہی معاملہ ہوتا ہے نا، تو جن سے معاملہ ہے تو ان سے معافی مانگ نہیں رہے ہو، میڈیا پہ ڈال دیا اجنبی لوگوں کے پاس، یہ معافی نامہ ہے کہ تماشے بازی ہے یہ؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ہاں، اس رات جو معافی ہوتی ہے، کتنے لوگوں کی معافی ہوتی ہے؟ قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ لوگوں کی معافی ہوتی ہے، لیکن مشرک کی معافی نہیں ہوتی ہے، لیکن کینہ پرور کی نہیں معافی ہوتی ہے، لیکن والدین کی نافرمانی کی معافی نہیں ہوتی ہے، اور بھی کئی لوگ ہیں، لیکن خاص یہ باتیں، سب سے پہلا مشرک جس نے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بنایا ہوگا، غیر اللہ کے سامنے سر جھکایا ہوگا، غیر اللہ سے حاجت مانگا ہوگا، مشرک ہے وہ، تو اس رات میں مشرک کی بھی معافی نہیں ہونے والی ہے۔ ایسی ایک شب برات نہیں، ایک شب قدر نہیں، ہزاروں شب برات شب قدر مل جائے لیکن مشرک کی معافی نہیں ہے۔ اور یہ اعلان اللہ نے خود قرآن کریم میں کر دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو کسی حال میں معاف نہیں کریں گے۔ ایسے ہی کینہ پرور کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں آج کینہ بہت زیادہ ہے۔ کینہ کس چیز کا نام ہے؟ آدمی کو کسی سے شکایت ہو گئی، دنیاوی اعتبار سے بڑا آدمی ہے، عہدے کے اعتبار سے بڑا آدمی ہے، طاقت کے اعتبار سے بڑا آدمی ہے، اس سے شکایت ہو گئی ہے، آدمی بدلہ نہیں لے سکتا ہے، اس سے لڑائی جھگڑے نہیں کر سکتا ہے، تو دل میں اس کی طرف سے ایک طرح سے کینہ پیدا ہو جاتا ہے، دل میں خواہش ہوتی ہے اس نے ہم کو ذلیل کیا ہے، ہم ذلیل نہیں کر سکتے ہیں، اللہ اسے ذلیل کرے، اس شخص نے ہمیں مارا ہے، ہم نہیں مار سکتے ہیں، اللہ ایسی شکل پیدا کرے کہ یہ بہرحال دنیا سے تباہ و برباد نامراد ہو کے چلا جائے۔ اس کا نام کیا ہے؟ کینہ ہے۔ کینہ پرور کی اس رات میں بخشش نہیں ہونے والی ہے، اللہ کی پناہ، اتنی اہم ترین رات ہے، اور اللہ معافی دینے کے لیے مغرب بعد سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق لینے والا کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت کو دور کروں، لیکن اللہ کے اعلان کے باوجود جو کینہ پرور ہے اللہ اسے معاف نہیں کرتے۔ اور کینہ سے دل کو پاک رکھنا تو بہت ہی ضروری ہے۔ وہ روایت بھی ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی آئے گا۔ صحابہ نے دیکھا تو ایک صحابی ہے، دوسرے دن پھر بیان ہو رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی ایک جنتی آئے گا، صحابہ نے دیکھا تو وہی ہے، تیسرے دن پھر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ایک جنتی آئے گا، صحابہ نے دیکھا تو وہی صحابی تھے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن وائل گئے ان صحابی کے پاس اور کہا حضرت میں آپ کے گھر 2-3 دن کے لیے مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں، سن چکے ہیں، توجہ دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ گئے، مقصد اللہ کے رسول ان کو جنتی کہہ رہے ہیں نا، کیا خاص عمل ہے؟ 3 رات تھے، کوئی خاص عمل نہیں دیکھا۔ 3 دن کے بعد جانے لگے اور کہا انہوں نے کہ اللہ کے رسول نے آپ کی جنتی ہونے کی بات کہی تھی، میں آپ کا عمل دیکھنا چاہ رہا تھا۔ تو حضرت نے پوچھا پھر کیا عمل دیکھا؟ کوئی خاص بات تو نہیں دیکھا، بہت عبادت تو نہیں دیکھا۔ واپس جانے لگے تو ان صحابی نے بلایا، فرمایا کہ جو عمل دیکھا عمل تو وہی ہے، البتہ ایک بات ہے میرے اندر، وہ بات یہ ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے بھی کینہ و کدورت نہیں، کسی کے لیے ہمارے دل میں حسد نہیں ہے، کسی کے لیے ہمارے دل میں بغض و عناد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ذالک من سنتی یا بنیا، بیٹے یہ میری سنت ہے، کوئی آدمی اگر قدرت رکھتا ہے کہ اپنے دل میں کسی کے خلاف حسد، بغض، کینہ، کدورت نہ رکھے، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا اس کو میرے ساتھ جنت میں داخلے کا موقع اللہ نصیب فرمائیں گے۔
تو انشاءاللہ اپنے دلوں کو صاف کریں گے نا، سب کے لیے دلوں کو صاف کر دیجئے. کسی کی طرف سے کوئی شکایت بھی ہے معاف کر دیجئے، اللہ اس سے بہتر اجر عطا فرمائیں گے. اور ایسے ہی اپنی زندگی کو شرک سے پاک رکھیں گے آپ. اور بھی کئی باتیں ہیں آپ جانتے ہیں، علماء سے پوچھئے، وقت بھی کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.